سید سلمان ندوی صاحب اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف رحلت فرما چکے ہیں. یہ خبر کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے میں اس کو آگے چل کر بتاؤں گا. اس سے پہلے ہمیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا حقیقی مفہوم اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اس طرح کے ہمارے اوپر جو حادثات مصیبت آتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اور اس جدائیگی اس غمگینی اور پریشانی سے ہمیں ہلکا ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر وہ چیز چھپا کر رکھ دی ہیں. اگر ہم صحیح مطلب کو سمجھ کر انا للہ پڑھیں گے تو ہمارے غمگینی اور پریشانی اور بے چینی میں نہایت ہی کم اور ہلکے محسوس کریں گے. یہ دنیا میں نے ابھی جو کہا دار دنیا سے دار آخرت, یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے, ہمارا وطن اصلی آخرت ہے. اگر ہم اس کو گھر نہ سمجھیں تو بہت سی پریشانیوں سے, بہت سی مصیبت اور بہت سی آزمائش سے ہم اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو, آپ اچھی طرح یہ بات کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. ہم سفر میں کبھی جاتے ہیں تو سفر کے دوران کبھی کسی سرائے میں ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے یا ویٹنگ روم میں ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہاں کے گدے میں کھٹمل ہوتے ہیں, وہاں مچھر وغیرہ ہوتا ہے, وہاں کے گدے سے بدبو آتی ہے. تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے اس وقت آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ چند گھنٹے کے بعد یہاں سے چلا جانا ہے, کھٹمل کاٹے, مچھر کاٹے یا کوئی اور چیز پریشان کرے, تو اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے ہم نے چند منٹ اور چند لمحے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے, تو ہم اس تکلیف کو تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس گھر کو گھر نہ سمجھیں تو بہت ساری تکلیف اور پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارا گھر, ہمارا وطن اصلی آخرت ہے اور سب کو وہیں جانا ہے. اگر اس طرح ہم سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی پرسکون گزرے گی. اگر کوئی حادثات یا پریشانی, کوئی مصیبت آ جائے تو اتنا غم زدہ ہم نہیں ہوں گے جتنا ہم لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں, سینہ چاک کرنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تب بھی آپ کو جدائیگی تو پریشان کرے گی, لیکن اتنے پریشان آپ نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آپ سفر میں اپنے بچوں کو کہیں لے جا رہے ہیں اور کسی بڑے شہر میں جا کر وہ بچہ آپ سے گم ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا. 2-3 دن تک آپ پریشان رہتے ہیں. اسی دوران ایک خبر دینے والے نے آپ کے کان میں خبر پہنچائی کہ بھائی آپ کا بچہ جو گم ہوا تھا وہ گھر پہنچ چکا ہے, تو آپ خوش ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگ دوستو, اسی طرح آپ کا بچہ اگر انتقال کر جائے تو وہ اپنا وطن اصلی پہنچ چکا ہے, آپ کو بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں سب کو جانا ہے. یہ خبر جو آپ تک پہنچی ہے بہت سارے ذرائع سے, سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ واقعتاً حضرت سید سلمان ندوی صاحب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما چکے ہیں, یعنی اس دنیا سے اپنے وطن اصلی کی طرف رحلت فرما چکے ہیں اور سب کو وہیں جانا ہے. حضرت والا کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے, اور جو بھی لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, بہت سارے ان کے تفردات بھی ہیں جو سوشل میڈیا میں ابھی پھیلیں گے. بہرحال لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بنتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو یہ دنیا سے ہمیں جانا ہے اور اپنا وطن اصلی پہنچنا ہے. ہر ایک کے لیے حسن ظن رکھیں, ان کی اچھائیاں بیان کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں. جو حضرات ہمارے چینل